بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن میرا کزن احسان ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ ہم صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سامنے والے گھر سے ایک لڑکی پانی بھرنے آ گئی۔ کیونکہ ان کے گھر میں پانی کی قلت تھی، وہ پانی بھر کر چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ احسان اسے محیط سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کا کندھا ہلایا۔ احسان وہ چلی گئی، اب کس کو دیکھ رہے ہو؟ تب وہ چونکا، باجی یہ کون تھی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہماری پڑوسن ہے، حسینہ۔ میں نے شرارتاً کہا، حسینہ کیا واقعی کسی نے صحیح نام رکھا ہے؟ احسان سچ سمجھا اور ہنس پڑی۔ اس کا نام صوبیہ ہے، خیر بات آ گئی ہوگی۔ اس دن احسان نے ڈیک پر گانا لگایا، گانا بہت اچھا تھا، لیکن ڈیک کی آواز ذرا اونچی تھی، باہر تک جا رہی تھی۔ اتنے میں صوبیہ دوبارہ آ گئی، جیسے اسے بلایا گیا ہو، اور آتے ہی مجھ سے پوچھا، باجی یہ گانا کس نے لگایا؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گانا بہت اچھا ہے۔ اس گانے نے میرا دل کھینچ لیا، وہ بولی۔ تب میں نے کہا، اٹھ کر آواز ذرا ایسے کر دی۔ اس نے پوچھا، باجی یہ کیسٹ آپ کی ہے؟ نہیں، میرے کزن احسان کی ہے، مجھے گھر میں سنائی دے تو پھر آواز ذرا اونچی رکھیے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ احسان نے ہماری گفتگو سن لی اور مسکرا رہا تھا۔ اس کے والد شام کو اسے لینے آ گئے، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ تایا سے بولا، ابا جان مجھے واپس سہیوال نہیں جانا۔ تایا ابو حیران رہ گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں اچھا کام سیکھ رہے ہو، یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ میں یہاں کام سیکھوں گا، یہ بڑا شہر ہے۔ اس وقت میرے شوہر بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے، تایا جی اگر احسان سہیوال نہیں جانا چاہتا تو اس کو یہیں رہنے دیجیے، میں اپنی نگرانی میں کام سیکھنے پر لگا دوں گا۔ بیٹا عمر یہ وہاں جس شخص سے کام سیکھ رہا ہے وہ بہت اچھا کاریگر ہے، یہ یہاں کیا کرے گا؟ تب میں بول پڑی، تایا جی یہ بہت خوش ہے، یہاں رہنے دیجیے نا۔ وہ بولے، چلو ٹھیک ہے، اس کی مرضی یہی ہے تو یہی صحیح، لیکن تم دونوں اس پر نظر رکھنا، یہ وقت ضائع نہ کرے۔ وہ احسان کو ہمارے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اگلے دن وہ احمد کے ساتھ کام پر جانے لگا۔ وہ بہت دل لگا کر کام سیکھ رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی آ گئی کہ ہم سب حیران رہ گئے، گویا اس کے پڑھے لکھے ہونے کا الزام بھی غلط ثابت ہو گیا۔ ایک دن وہ شام کو دکان سے آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، باجی میں آپ کو ایک بات کروں، کسی سے کہیں گی تو نہیں؟ میں نے پوچھا، نہیں کیا بات ہے؟ وہ بولا، میں کسی سے نہیں کہوں گی باجی، دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی پڑوسن لڑکی صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور بولی، ایک بار دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ نہیں، وہ روز ہی احمد کے دکان کے سامنے سے گزر کر سکول جاتی ہے، میں اسے روز دیکھتا ہوں، کیا آپ اس کی مرضی پوچھ کر مجھے بتا سکتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بتا دوں گی۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ دن گزر گئے، تایا ابو آ گئے اور بولے، سیکھ لیا نگینے جوڑنا، اب اپنی دکان پر چلو اور میرے ساتھ کام کرو۔ یہ سن کر تو احسان کا منہ اتر گیا۔ اس کے باپ کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا اور میں نے مکمل کام سیکھنے کے بعد ہی گھر جاؤں گا۔ استاد مجھے بہت محنت سے سکھا رہے ہیں۔ تایا نے اسے ڈانٹنے لگے، تبھی وہ رونے لگا۔ تایا ابو دراصل سونار کا کام کرتے تھے اور احسان زیورات میں نگینے جڑنے اور موتی لگانے کا کام کرتا تھا۔ آخر تایا نے پوچھا، کس وجہ سے تم اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کے گھر رہنا چاہتے ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ تو میں تمہیں یہاں رہنے دوں گا، ورنہ میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ احسان نے ہمت کر کے کام کی بات سچ بتا دی۔ میں اس محلے میں ایک لڑنے والی لڑکی صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تایا نے سوال کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ تب معاملات کی نزاکت سمجھتے ہوئے میرے شوہر بول پڑے، لڑکی کے والد ہمارے پرانے پڑوسی ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں۔ تایا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے جاننے والے ہیں تو ان سے بات کریں، پھر مجھے بتائیں۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں، تایا جی میں بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تایا کے جانے کے بعد میرے شوہر نے بات بنانے کی بجائے بگاڑ دی، کیونکہ وہ اس معاملے میں خوش نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کچھ اس طرح سے بات کی کہ صوبیہ کے بھائیوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بہن کو مارا بلکہ اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ احسان نے اس لیے بات بگاڑی تھی کہ وہ چاہتا تھا احسان باز آ جائے، ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ احسان نے لگن سے کام سیکھ لیا تھا، ان کی دکان پر محنت سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہنر سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور اس کو اپنی بہن سے بیانے کی پلاننگ کر رہے تھے، اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے۔ صورتحال بھانپ کر احسان نے جرأت کی اور خود صوبیہ سے جا کر بات کی اور کہا، تم ہمت کرو تو ہم کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم نہ ہوا، ورنہ وہ ان کو روکتی۔ ایک دن دونوں اکٹھے گھر سے نکل گئے۔ جب عمر رات کو دکان بند کر کے گھر آئے تو پوچھا، احسان کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ دکان پر گیا تھا، وہاں تو شام سے نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جا رہا ہوں۔ وہ کہیں غلط راستے پر تو نہیں چل پڑا؟ اتنی رات گیا، کسی لڑکی سے ملنے تو نہیں گیا؟ تبھی انہوں نے مڑ کر صوبیہ کے گھر کی طرف دیکھا تو ان کی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کو شک ہوا، اسی وقت صوبیہ کے گھر کی طرف گئے، ان کے دروازہ کھٹکھٹایا
تو اس کا بھائی باہر نکلا تو احمد نے پوچھا کیا وہ گھر میں موجود ہے؟ اس نے کہا کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ سارے گھر میں تلاش کیا گیا مگر وہ گھر ہوتی تو ملتی، وہ تو احسان کے ساتھ نکل چکی تھی۔ اب تو سبھی کے چھکے چھوٹ گئے۔ احمد کے مشورے سے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن آئے اور لاہور جانے والی گاڑیوں میں انہیں پکڑ لیا۔ صوبیہ کو مارتے ہوئے گھر لائے اور احسان سے کہا اگر تم نے ہمارے گھر کی طرف دیکھا بھی تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ احمد نے احسان کو سیال بھیج دیا اور کہا اب تمہارا ادھر ہی رہنا ٹھیک ہے، صوبیہ کے بھائی تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ احسان کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ باپ نے بھی جوتے لگائے اور زبردستی اپنی دکان پر بٹھا دیا۔ جب تک انسان کا کام کسی دل میں نہ چاہے زبردستی کرنا پڑے تو اس کا پایہ تکمیل تک پہنچانا مشکل ہے۔ کچھ دنوں میں تایا نے بھانپ لیا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں۔ انہوں نے کئی بار بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، پہلے بیٹا کچھ بن جاؤ، کما کر دکھاؤ، پھر شادی بھی ہو جائے گی، لڑکی والے بھی کماؤ لڑکے کو ہی رشتہ دیتے ہیں، اگر یہاں دل نہیں لگتا تو کسی دوسرے ملک چلے جاؤ، دبئی میں ہمارے چاچو کی دکان تھی۔ سمجھا بجھا کر تایا نے احسان کو چھوٹے بھائی کے پاس دبئی بھیج دیا۔ شرط یہ رکھی کہ کما کر لاؤ گے تو تمہاری شادی صوبیہ سے کروا دیں گے۔ ان وعدوں پر وہ دبئی چلا گیا۔ صوبیہ جب مجھ سے ملتی تو اس کے بارے میں ضرور پوچھتی، میں اسے گول مول جواب دے دیا کرتی تھی۔ سال بعد دبئی سے آتے ہی وہ ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے صوبیہ اپنے گھر کی چھت سے اسے آتا دیکھ لیا، وہ خوشی سے نہال ہو گئی، فوراً قریبی سہیلی کے گھر جا کر ہماری طرف بھیج دیا۔ یوں اس کی لڑکی کی بدولت ان کا رابطہ بحال ہو گیا۔ احسان نے اپنے والد کو وعدہ یاد دلایا، اب وہ صوبیہ کے والدین سے جا کر رشتے کی بات کریں۔ تایا جی نے بیٹے کے اصرار پر ہمارے گھر آئے اور رشتہ مانگنے کے لیے بھی گئے، لیکن صوبیہ کے والد اور بھائیوں نے انکار کر دیا۔ ہم یوں بے نیل و مرہم واپس آ گئے۔ احسان نے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ہم سب نے اسے بہت سمجھایا کہ اب اسے بھول جاؤ۔ اس نے کہا باجی اسے بھول نہیں سکتا، میرے پاس کی بات نہیں، بھولنا پڑے گا تو میں نے کہا تو احسان نے دل پر صبر کی سر رکھ لی، مگر اس کے بعد وہ غلط رستوں پر چلا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی جنہوں نے اسے شراب نوشی پر لگا دیا۔ ادھر احسان کے والدین اس کے زخم کا مرہم تلاش کرنے کے شروع کر دیا۔ سوچا بیٹے کی شادی کرا دیں گے تو بیوی آ جائے گی، اس کے پرانے زخم بھر ہی جائیں گے۔ تایا جی نے احسان کی شادی اپنے ہم زلف کی بیٹی سے طے کر دی۔ جب اسے اس خبر کا پتہ چلا تو وہ بہت جذبار ہوا، جھگڑنے لگا، میں ہرگز فاریہ سے شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں بعد فاریہ کے والدین شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ اس دن بہت پریشان تھا، پریشانی کے عالم میں اس نے شراب پی کر اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تایا اس کے پاس گئے، پیار سے کہا بیٹا گھر میں مہمان ہیں اور تم نے یہ حال بنا رکھا ہے، باہر آؤ اور اپنے خالو خالہ سے بات کرو۔ اس نے جواب دیا میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا اور نہ ہی میری منگنی یا شادی ہوگی۔ تب تایا غصے سے بولے اگر تم نے ہمیں شرمندہ کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات احسان کے دل پر لگی، اسی وقت کپڑے بیگ میں رکھے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں نے جب اسے بیگ لے جاتے ہوئے دیکھا تو رونے لگی۔ احسان نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، وہاں رہنے لگا۔ وہاں ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی، اشرف نامی۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنی پریشانی سے اسے آگاہ کیا۔ اشرف نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور دوستی تو نبھا کر دکھاؤں گا۔ پھر بیگ سے ایک پستول نکال کر بولا اگر سیدھی طرح کام نہ ہو تو زبردستی چھین لیں گے، جو راستے میں آیا اس سے میں نمٹ لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ احسان کو اس کا ایسا سہارا ملا جیسے ڈبکے کو تنکے کا سہارا۔ ایک دن احسان صوبیہ کی گلی میں اس کی سن گن لینے گیا تو اشرف ساز تھا۔ صوبیہ کھڑکی سے اسے دیکھ لیا، دل میں خوشی کا بے اختیار ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی ایک پرچہ لکھ کر کھڑکی کے باہر گرا دیا، لکھا تھا احسان اس گلی میں دیکھ کر آیا کرو، کہیں میرے بھائیوں کی نظر تم پر نہ پڑ جائے، وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، جان سے مار دیں گے۔ رکا پڑھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تب اشرف بولا تم پریشان نہ ہو، میں ہر وقت تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں گا، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی بال بھیکا بھی نہیں کر سکا۔ احسان نے کہا اور میری باجی کا گھر وہ سامنے ہے، میں ان سے مل کر 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، تب تک تم یہیں کھڑے رہنا۔ یہ کہہ کر اس نے سڑک پار کی ہمارے گھر کی طرف آ گیا۔ اشرف وہاں کھڑا رہا، ایک کار نے اسے ٹکر مار دی، وہ بال بال بچا اور غصے سے بولا کیا تم لوگوں کو گاڑی چلانا نہیں آتی؟ اس بار پر کار سے 2 آدمی اترے اور اسے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ احسان نے مجھ سے دعا سلام کے بعد باہر نکلا تو دیکھا اشرف زخمی تھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اسے فوراً ہسپتال لے گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کا خون زیادہ بہہ گیا، یہ پولیس کیس ہے۔ احسان نے فوراً جا کر تھانے میں رپورٹ درج کروائی، اشرف کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا گیا۔ تب وہ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ ادھر پولیس کار والوں کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ اشرف کے مرنے کا میرے کزن کو بہت زیادہ صدمہ تھا۔
वो हम वक्त उसके काम में डूबा रहता। इधर पुलिस ने मुजरिमों को पकड़ कर जेल भेज दिया। 3 माह केस चला, उनकी जमानत हो गई। एहसान ने सोचा जब जेल से बाहर आएंगे तो मैं खुद अपने दोस्त का बदला लूंगा। वो जेल से बाहर मोटरसाइकिल पर बैठा और उनके निकलने का इंतजार करने लगा। जब वो बाहर आए तो एहसान की आंखों में खून उतर आया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वो भागने लगे लेकिन 2 जख्मी हो गए। इतने में पुलिस आ गई, एहसान को पकड़ लिया और जिसे जेल हो गई। जख्मी गुंडे बच गए लेकिन उनके वालिदैन को इल्म हो चुका था वो जेल में है। औलाद की मोहब्बत से मजबूर होकर उनको मिलने आ गए। उसे तसल्ली दी, घबराओ मत, हम तुम्हारी जमानत करवा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें हमारी इज्जत रखनी पड़ेगी, तुम्हें फारिया से शादी करना होगी। उसने पर एहसान ने कहा आप लोग चले जाएं, मुझे जमानत की ज़रूरत नहीं, जब अल्लाह ने चाहा जेल से बाहर आ जाएगा। ताया जान ने उसके तेवर देखकर मायूस लौट गए। एहसान 3 बरस की कैद हो गई। ये खबर अखबार में छपी तो सोबिया ने पढ़ी और रो दी और शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगी। एहसान का अच्छा और दिल लगाकर काम करने वाला लड़का जो अहमर की ज़रा सी भूल से कितना भटक गया और एक अच्छा सुनहरा दिल के हाथों से थक हार कर जेल के जबड़ों में था। इश्क ने उसे कहीं का ना रखा। एक सादी सीधी बात को ज़माने ने कितना टेढ़ा मेढ़ा बना दिया था। जबकि हमारा ज़रा सी कोशिश से सोबिया और एहसान की शादी हो सकती थी। उसके वालिदैन को मना लेना हमारे लिए कुछ मुश्किल ना था। मैं और अहमद उससे मिलने जेल गए तो उसने मुझसे सोबिया के बारे में बताया। मैंने बताया कि वो खरिया से वालिदैन उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। ये सुनकर वो फिक्र में डूबा। उसका तो चेहरा मुतगैर हो गया। वो सख्त परेशान नजर आ रहा था। एक दिन किसी ने बताया कि वो जेल से फरार हो गया। उसी रात वो मोटर बाइक पर हमारे घर आया। उसके साथ एक लड़का और भी था। एहसान दूसरे कमरे में बिठा दिया। मैंने पूछा एहसान तुम्हें यहाँ कौन लाया है, तुम तो जेल में थे। वो बोला खाना लाओ बाजी, खाना खाने के बाद बताऊंगा। वो उसके पास एक शॉपिंग बैग था। कहने लगा ये बैग रख लो, मैंने ले जाऊंगा। वो नहाने चला गया। बैग भारी था। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें पिस्तौल और गोलियां थी। मैंने परेशान हो गई, फिर उस कदमों की आड़ पर बैग बंद करके अलमारी में रख दिया। उसने कहा मेरे साथ एक और भी मेहमान है जिसकी बाइक पर आए हैं। उस वक्त अमर आ गए। वो एहसान से मिले और कहा तुम्हारे आने का यहाँ किसी को इल्म ना होने पाए। खाने के बाद अमर बाहर चले गए। तब मैंने उनसे पूछा कि जेल से में थे, इतने जल्दी बाहर कैसे आ गए। वो बोला बस भागने का मौका मिल गया, वो लोग मुझे अस्पताल ले जा रहे थे तो मैं भाग निकला। उसने बैग मांगा, मैंने दे दिया। इतने में अमर वापस आया। एहसान कहने लगे तुम्हारी सज़ा तो भाग गई, फिर कैसे? जब सुना सोबिया की शादी किसी और से हो तय होने जा रही है तो मैं निकल आया। मैंने यह सब कुछ उसके लिए किया है, चाहे वो मुझे जान देनी पड़े या लेनी पड़े, मैं उसे हासिल करके रहूँगा। ये उसकी बातें सुनकर मैं सहम गई। मेरे शौहर ने उसे समझाया कि देखो एहसान ऐसा कोई कदम ना उठाना जिससे तुमको मज़ीद नुकसान हो, वो पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है। एहसान ने मुझे मोबाइल नंबर लिख कर दिया, सोबिया को दे देना, कसम दी ये काम मेरा ज़रूर करना। तब मैंने उसका नंबर दे दिया, फिर रब्ता हो गया। एहसान किसी नई आबादी में किराए पर मकान ले ले लिया था और फिर एक रोज़ सोबिया उसके साथ चली गई। इधर घर वाले बहुत परेशान थे, सोबिया को ढूंढ रहे थे। मेरे शौहर ने एहसान को फ़ोन करके कहा कि तुम कहीं चले जाओ क्योंकि लड़की के भाई तुम्हारी जान के दुश्मन है और तुमने अपना हक हासिल किया है। मुझे किसी का डर नहीं, अगर डर है तो पुलिस का, वो मेरे पीछे लगी हुई है। पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम सोबिया का क्या होगा? एहसान ने कहा। ने उसे फ़ोन पर सलाह दी कि तुम मामू के पास चले जाओ, उनके तवसत से लड़की के घर वालों से सुलह की कोशिश करो, वालिदैन के पास छोड़कर खुद थाने में पेश हो जाओ, बाकी जितनी सज़ा है काट लो, फिर भी बाकी ज़िंदगी आज़ादी और बेखौफी से बसर करो। मैंने मामू के पास नहीं जा सकता, अलबत्ता खाला के पास से लाहौर चला जाता हूँ। यूं सोबिया को लेकर वो खाला के घर चला गया। उनको हालात बताकर कुछ रकम मांगी। वो परेशान होगी ताहम कुछ रकम का उन्होंने बंदोबस्त कर दिया। खाला ये रुपए तो कम है, एहसान ने कहा बाद में कहीं से कर दूंगी, फिलहाल तो इतने ही है। अच्छा खाला तुम ये रकम कल तक अपने पास रखो, सोबिया को भी सुबह आकर ले जाऊंगा। ये सीधा जुए के अड्डे पर गया जहाँ उसके कुछ दोस्त और दूसरे लोग जुआ खेल रहे थे। एहसान ने उनके पिस्तौल उन पर तान लिया और कहा मुझे रकम की ऐसा ज़रूरत है, तुम लोग सारे पैसे मुझे दे दो वरना तुम सबको गोलियां मार दूँ। ये लोगों ने खौफजदा होकर सारी रकम उसके बैग में डाल दी और शोर मचाना शुरू कर दिया। तब एहसान ने उस पर फायरिंग कर दी। वो शदीद जख्मी होकर ज़मीन पर गिरा। यूं एहसान वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और सीधा खाला के घर आ गया। खाला ने सवाल किया इतनी रात को कहाँ गए हो, कहाँ चले गए थे? वो एक दोस्त के पास गया था, रकम लेनी थी, सुबह मामू के पास इस्लामाबाद चले जाएंगे। एहसान ने जवाब दिया और फिर सुबह हुई। सोबिया को लेकर मामू के घर जाने के बजाय एक दोस्त के घर पहुंचा। तमाम हालात बताकर दोस्त ने तसल्ली दी, घबराओ नहीं, बेशक आज की रात मेरे पास रुको, कल मैं तुम्हें इस्लामाबाद ले चलूँगा, तुम्हारा अकेला जाना दुरुस्त नहीं होगा।
جبکہ تمہاری منقوہ ساتھ ہے، تمہارے پاس رقم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، احسان نے سوچا، رات کو سفر کرنا دشوار ہوگا، موسم خراب ہے، لہٰذا دوست پر بھروسہ کر کے صوبیہ کو ساتھ اس گھر میں رہ گیا۔ رات کو جب دونوں سو رہے تھے تو دوست نے تھانے فون کر کے مخبری کر دی، مجرم میرے گھر پناہ لینے آئے ہوئے، آ کر گرفتار کر لیں۔ پولیس پہنچ گئی، احسان کو گرفتار کر لیا۔ لڑکے تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ میری بیوی ہے۔ تھانے دار صاحب براہ کرم میرے والد کو فون کر کے یہاں بلوا لیجیے تاکہ وہ اپنی بہو کو گھر لے جائیں۔ تھانے دار نے نمبر ملا دیا۔ احسان نے باپ سے بات کی، بتایا کہ میں نے اس سے شادی کر لی، آ کر بہو کو لے جائیں۔ یہ سن کر تایا جی نے فون بند کر دیا اور تھانے نہ گئے۔ تب احسان نے صوبے کے بھائیوں کو فون کیا، آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ کیونکہ مجھے تو جیل جانا ہے۔ فون سن کر وہ آئے اور اپنی بہن کو لے گئے۔ پولیس نے احسان کا چلان کر کے جیل بھیج دیا۔ 1 سال وہ جیل میں رہا، جہاں اسے بیماری جگر نے جکڑ لیا، اس کا جگر خراب ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ یہ عشق کی دردناک کہانیاں نہ جانے کتنے دلوں کا شکار کرتے رہیں گے، یہ کہانیاں جنم لیتی رہیں گی۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔